الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سامعین کرام، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ صدائے محراب و منبر کی مجلس کو لے کر امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سامعین کرام، ہر جمعے کو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اس مجلس کو سماعت کرتے ہیں جس کا نام ہے صدائے محراب و منبر۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے تھے وہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کو سماعت کر رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ سب کے علم میں ہے کہ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان، جو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، ایسا مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عالم ارواح میں بھی ہیں، پھر عالم دنیا کے اندر بھی ہیں، عالم برزخ کے اندر بھی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم حشر میں بھی اس طرح ہوں گے اور عالم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ابو بکر صدیق سے کبھی نہیں چھوٹا۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں سید المرسلین مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کریں، شکر گزار ہوں اور ابو بکر صدیق سے محبت کریں۔ سامعین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اب ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرنی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ شکریہ ادا اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں سے حضرت ابوبکر صدیق کا نام پکارا جائے گا۔
یعنی ہر دروازے کی خواہش ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزر جائیں۔ ذرا سوچئے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، لہذا تم لوگ مال کو جمع کرو۔ مختلف صحابہ کرام اپنی تمام ضروریات کے مطابق سامان لے کر آنا شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے 900 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے غزوہ تبوک کے اندر پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے۔ آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے اور آج یہ کوشش کی حضرت عمر نے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تھوڑی تاخیر سے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاخیر کی وجہ پوچھی اور فرمایا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ قربان جائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یعنی اپنا سارا سامان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے دوستوں، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام کرنا کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے اور حضور کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ اور پھر آپ وہ بھی دیکھیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آہستہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدینہ منورہ روانہ کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، آپ اور میں ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مکے سے ہجرت کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا کہ اے علی، جب آپ صبح آئیں تو یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ امانتیں ان تک پہنچا کر آنا۔ اور سامعین کرام، یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ جب رات کو سوتے تھے تو آپ بسا اوقات ہلکی سی آہٹ پر اٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ علی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ سوئے ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ ایک رات تھی۔ وہ کون سی رات تھی؟ ہجرت کی رات، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح تم اٹھنا اور فلاں کی امانت دے دینا، فلاں کی امانت دے دینا، فلاں کی امانت دے دینا۔ کہا کہ اس دن میں بالکل سکون سے سویا، حالانکہ وہ جو رات تھی چاروں طرف دشمنوں کا پہرا تھا۔ ایسے میں سکون سے نیند کیسے آتی ہے؟ لیکن قربان جائیے، حضرت علی کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ تو مجھے یہ یقین تھا کہ آج علی کی موت واقع نہیں ہو سکتی، آج علی کی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اس رات کو میں سکون اور اطمینان سے سویا۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے اے ابو بکر تمہیں، اور تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو آپ کا معمول کیا تھا؟ میں بڑا مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ آپ رات کو سوتے نہیں تھے، آپ گیٹ پر بیٹھ جاتے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے۔ جب یہ حکم ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو پھر میرے دوستوں کیا ہوا؟ جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی، فوراً کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گیٹ کھول دیتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ابو بکر کیا آپ دروازے پر موجود تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا ہے میں سوتا نہیں ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حکم میں تاخیر ہو جائے، میں دروازے پر ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ میرے دوستوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک نے سفر اختیار فرمایا ہجرت کا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ جاتے، کبھی حضور کے پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ آقا کریم نے پوچھا کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن کی وار لگے تو مجھے لگے، آپ کو کچھ نہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر غار ثور میں پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے غار کی صفائی کی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں پہنچے، ابو بکر صدیق نے صفائی کی، پھر حضور غار میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے میرے آقا کا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اپنا سر مبارکہ، سر اقدس رکھ کر اللہ کے نبی نے آرام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں جتنے سوراخ تھے سب کے سب بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا تو وہاں پر آپ نے ایڑی لگا دی۔ اب ایک سانپ، وہ بھی حضور کا دیوانہ تھا، حضور کا مستانہ تھا، اور وہ حضور کی زیارت کے لیے وہاں موجود تھا۔ جب سب سوراخ بند کر دیے اور ایک سوراخ رہ گیا، وہ بھی ابو بکر صدیق نے بند کر دیا، اور سانپ نے ڈسنا شروع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر۔ اب جب وہ سانپ ڈستا رہا، پھر کیا ہوتا ہے میرے دوستوں؟ آپ جب تک برداشت کرتے رہے اس کو، لیکن پھر جب برداشت سے باہر ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدسہ پر گرے، اللہ کے نبی بیدار ہوئے۔ اللہ کے نبی فرمایا ابو بکر تمہیں کس نے رلایا؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی موذی جانور ہے، اس نے کاٹ لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور ان کی اس جگہ پر لگایا جہاں پر ڈنگ مارا۔ میرے دوستوں، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم تھوک نکالتے ہیں، اسپتالوں میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوک کرنا منع ہے، تھوک وبا ہے، لیکن قربان جائیے تیرا میرا تھوک وبا ہے، تیرا میرا تھوک بیماری ہے، اور نبی کا جو لعاب دہن ہے وہ شفا ہے، حضور کا لعاب دہن شفا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا لعاب دہن، اور وہ لگایا تو آپ کی وہ تکلیف ختم ہو گئی، آپ کی وہ تکلیف ختم ہو گئی میرے دوستوں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پیاس بہت لگی ہے، پانی پینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، نبی پاک نے فرمایا جاؤ ابو بکر پانی پی کر آ جاؤ، غار میں اس طرف چلے جاؤ، پانی پی کر آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے خود صفائی کی تھی، وہاں پر کہیں پانی کی نہر نہیں تھی، کہیں پانی موجود نہیں تھا، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو ابو بکر صدیق نے یہ سوال نہیں کیا رسول اللہ سے کہ اللہ کے نبی میں نے تو صفائی کری ہے، یہاں تو کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جب حضور نے حکم فرمایا تو آپ صحابی تھے، چل دیے۔ پھر جب آگے گئے پانی پیا، جب پانی پی کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ پانی کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں کبھی ایسا پانی نہیں پیا۔ حضور بہت میٹھا پانی تھا، بہت صاف تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ حوض کوثر کا پانی تھا،
جب تم میرے حکم پر پانی کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جنت سے ایک نہر غار ثور کی طرف نکال دو، کیونکہ مصطفیٰ کے غلام حضور کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ کے حکم پر چل دیے ہیں۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ابو بکر کی اتنی بڑی اوقات ہو گئی ہے کہ اس کے لیے جنت سے پانی کی نہریں آئیں گی؟ قربان جائیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، تمہاری شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کل قیامت کے دن 70 انبیاء کرام کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور دل میں تمہارا بغض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ میرے دوستوں، جب 3 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں رہے، حضور کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، ابو بکر تھے اور حضور تھے، پھر 3 دن کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا مدینے کا۔ اب جب مدینے پہنچے تو لوگ استقبال کے لیے پہلے ہی موجود تھے، تو لوگ ابو بکر صدیق کی بھی تعظیم کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کو چوم رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے آپ کی شان پر، آپ نے فوراً ایک چادر لی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طریقے سے کھڑے ہو گئے، اور یہ اشارہ اس بات کا تھا کہ آقا تو یہ ہے، میں تو غلام ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں میرے دوستوں کہ ایک مجلس تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری کیا خواہش ہے؟ فرمایا حضور میری 3 آرزویں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میری پہلی آرزو یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور آپ پر لٹاتا رہے۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہ چہرہ مقدسہ منورہ آپ کا ہو اور میں اس کی زیارت کرتا رہوں، اس کو دیکھتا رہوں۔ اور تیسری خواہش یہ یا رسول اللہ، آپ دولہا بن کر آئیں اور ابو بکر صدیق کی بیٹی کو اپنی زوجہ بنا کر لے جائیں۔ قربان جائیے، ابو بکر کی یہ تینوں خواہشیں اللہ پاک نے پوری فرمائیں۔ زندگی بھر ایسا ہوا کہ مال ابو بکر صدیق کا ہوتا تھا اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اس کو لٹایا کرتے تھے۔ پھر ہجرت کی 3 راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے رہے میرے دوستوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صاحبزادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی اور زوجہ ہیں میرے نبی کی۔ تو میرے دوستوں، ابو بکر صدیق کی شان اور مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 17 مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی حضور کی موجودگی میں۔ اللہ کے نبی نے اگر اپنی حیات طیبہ میں کسی کو مصلی عطا فرمایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ میرے دوستوں، ابو بکر صدیق کی شان اتنی بڑی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد اگر کسی نے اس امت کو سنبھالا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ میرے دوستوں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعے انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوگا تو پھر رجب کے مہینے کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سماعت کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔ میرے دوستوں، آج آپ کو میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں۔ وہ دعوت یہ ہے کہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکزی مدینہ جامع مسجد یونٹ نمبر 11 ایوان رضا میں ایک عظیم و شان جلسہ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول
یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک عظیم و شان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس جلسے کے اندر ضرور ضرور شرکت فرمائیں، اور 22 جمادی الثانی یہ ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے۔ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیوں کا ذکر کریں، ان کی حضور سے محبت کا ذکر کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے کہ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ کیا کردار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم تو ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ میرے مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ میرے مالک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے 22 نیوز کی پوری ٹیم کو شاد و آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے مالک ہمارے عبد الرحمن بھائی کی جو کہ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں میرے مالک، اور ہمارے عباد بھائی کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔